میں سچی اور مخلص احمدی بننا چاہتی تھی، جس کے لیے میں قادیان گئی، لیکن میں نے جو حالات وہاں دیکھے اس نے مجھے قادیانیت سے قریب کرنے کی بجائے اسلام کے قریب کر دیا۔ اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں عرفان محمود برق صاحب، کوئی کسی قسم کا بھی سوال ہو تو وہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے اور عزت کے ساتھ آپ کے سر پہ پیار کی اور محبت کی ایک چادر بھی رکھیں گے جسے آپ کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کر سکیں۔ میرا نام چندہ سمینہ کوثر ہے اور میرا تعلق چناب نگر سے ہے، جس کا پرانا نام ربوہ بھی ہے۔ میں نے بنیادی تعلیم ربوہ سے حاصل کی، ایف اے بی اے، اور اس کے بعد میں نے بی ایڈ جو ہے چنیوٹ کالج سے کیا۔ بی ایڈ کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا اسٹوڈنٹ بیس پہ سوئٹزرلینڈ، ادھر سے پھر میں نے مائگریٹ کیا بیلجیم میں۔ بیلجیم میں موجودہ میری سچویشن جو ہے وہ میں بطور جج فیملی کورٹ میں فرائض انجام دے رہی ہوں۔ میں پیدائشی قادیانی تھی۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پردادا قطب دین نے مرزا قادیانی کو امام مہدی مانا تھا۔ جب میں قادیانی تھی تو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کرتی تھی، بلکہ ٹرو مسلم کہا کرتے تھے ہم اپنے آپ کو۔ لیکن میرا اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں قادیان جانے کا موقع بنا۔ یادداشت میری تھوڑی شارپ ہے، اس لیے مجھے ایک ایک دن یاد ہے قادیان کا۔ تو میں نے جو محسوس کیا کہ وہ ایک بستی میں سے ایک بدبو ہے، جیسے تعفن ہے، ہلکی ہلکی سی، یا جیسے کہتے ہیں کہ نالیوں کی یا گٹروں کی اس طرح کی ایک آتی ہے تعفن سا۔ دوسری میں نے چیز جو قادیان میں محسوس کی وہ تھی ایک ان کا کمرہ ہے بیت الدعا، اس میں بہت لمبی لائنیں اور کہتے ہیں اس میں جو جا کے دعا کرے گا وہ تو جنت کا بالکل ہی حقدار ہے۔ اس میں جب جانے کا موقع ملا تو اس میں ایک اور ہی قسم کی وحشت، اور دو تین لوگ ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں، جلسے کے دن تھے۔ تو اس بیت الدعا میں مجھے کوئی بھی روحانی چیز نہیں نظر آئی۔ اس کے بعد جب میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں اس لو سے شروع کی کہ مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ ہر احمدی پہ 3 دفعہ میری کتابیں پڑھنا لازم ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور پاکیزہ ماں سے پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں جو گستاخانہ باتیں تھیں وہ میں جب اپنے والد سے شیئر کرتی تھی تو میرے والد جو ہیں بہت زیادہ خفا خون ہوتے تھے کہ یہ کوئی مولوی تمہیں پٹی پڑھاتا ہے۔ جیسا کہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کفریہ کلمات ہیں جو ایک نبی کی شان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے۔ اس کے بعد جو کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ بہت ہی زیادہ ایک بچی اپنے باپ سے نہیں کر سکتی، تو وہ باتیں میں اپنی ماں سے کرتی تھی اندھیرے میں، کبھی چھپ کے، کبھی پیٹی والے کمرے میں، کہ والدہ یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو میری والدہ ایک پڑھی لکھی عورت تھیں، تو پھر وہ مجھے کہتی تھی مجھے نشان لگا دو بیٹی، میں 10 بار پڑھوں گی اور اسے سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ اور کئی دفعہ محلے کے مربی سے بھی میں رابطہ کرتی کہ آپ تو ہمارے استاد محترم ہیں، ہماری رہنمائی کریں، یہ باتیں دل میں ایک گرہ سی باندھتی جا رہی ہیں۔ اس سارے سلسلے کے بعد جب میں اپنے والدین سے بات کرتی، میری والدہ جو ہے قائل ہو جاتی تھی، لیکن میرے والد کبھی بھی قائل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں میرے لیے مرنے کی بد دعائیں کرتے تھے کہ یہ کیا اذیت ناک ایک بچہ میرے گھر پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ میں سب سے بہن بھائیوں میں چھوٹی تھی اور سب سے زیادہ خدمت گزار تھی، اور میرے بہن بھائی سب سیٹ تھے یورپ میں، لیکن میں اپنے والدین کے ساتھ تا دم مرگ میں نے نبھا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا خدا سے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے والد سے ڈسکشن کرنا بالکل بند کر دی۔ خدا سے میں نے عرض کرنی کہ یا خدا، میں ایک عورت ہوں، ایک لڑکی ہوں، اگر میں اس عذاب سے نکلوں تو میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ لیکن میرے والد کو آخری عمر میں کچھ ایسے خواب آنے شروع ہو گئے تھے اپنے متعلق، میرے متعلق، تو پھر وہ میں جب بھی ان کو فون کرتی بیلجیم سے تو وہ مجھے کہا کرتے میرے پاس جلدی سے آؤ۔ تو وہ کچھ آگ دیکھتے تھے، کبھی اپنے آپ کو جلتا دیکھتے تھے، تو کہتے تھے کہ تم میری بیٹی ہو، تم میری مرہم کر رہی ہو۔ تو اس طرح سے میرے والد کی جو نفرت تھی خدا تعالیٰ نے محبت میں بدل دی۔ پھر الحمدللہ 2015 میں وہ دن آ ہی گیا جب میرے والد جو ہیں بالکل باقاعدہ طور پہ مجھ سے ایگری ہو گئے کہ ہم اس کلٹ سے نکلتے ہیں، اور ڈھیروں لانتے ڈال کے مرزا قادیانی
پہ ہم نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا۔ چونکہ بچپن میرا ربوہ میں گزرا، چناب نگر میں گزرا، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ذہن پہ ویسے ہی نقش ہیں جیسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جیسا کہ وصیت کرتے ہیں یہ لوگ، پوری زندگی پیسے دیتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور علیحدہ سے بہشتی مقبرہ بنا رکھا ہے۔ تو جن لوگوں کے بھی پیسے تھوڑے سے کم ہوتے تھے ان کو وہاں پہ نہیں دفن کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ پوری زندگی اپنی آمدن کا حصہ باقاعدہ دیتا رہا۔ اگر تھوڑے سے پیسے کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکا تو ان کا میں رحم کہیں پہ بھی نہیں دیکھتی تھی، اور اس کو امانتاً نارمل جو عام قبرستان ہے اس میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور میرے والد چونکہ بزرگ تھے اور نظر بھی کمزور تھی اور بہت دعاؤں والے آدمی تھے، ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ فلاں وقت میں آپ آئیے، وہاں سے اس میت کو اٹھا کے نکال کے پھر بہشتی مقبرہ میں اس شرط پہ داخل کیا جاتا تھا جب تک وہ اپنے بقایا جات ادا نہیں کر دیتا تھا۔ 4 دن بعد یا 5 دن بعد، تو میں چھوٹی تھی تو اپنے والد سے ضد کرتی تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی، مجھے دیکھنا ہے۔ جب اس کو نکال کے ایک ریڑھی سی ہوتی تھی اس کے اوپر رکھا جاتا تھا، اس وقت میں میرے والد کے کندھے پہ ایک صافہ سا ہوتا تھا، وہ میرے منہ پہ بھی لپیٹ دیتے تھے اپنے، کیونکہ اتنا زیادہ تعفن ہوتا تھا، اور اس میت سے، اس لاش سے ایک غلیظ اور بدبودار پانی پورا سفر جو ہے عام قبرستان سے بہشتی مقبرے تک چھڑکاؤ ہوتا جاتا تھا۔ وہ ماں باپ جو ربوہ کی تعمیر میں جن کا ہاتھ تھا، جن کی اینٹیں لگانے میں انہوں نے اپنا خون پسینہ دیا ہوا تھا، ان کو مرزا مسرور کی وجہ سے اپنے گھر میں قید کیا گیا کہ آپ توبہ کریں، آپ ایک پر اثر شخصیت ہے محلے کی، اگر آپ اس سے نکلیں گے تو بہت سارے لوگ بھی سوال اٹھائیں گے۔ اور اوپر گلی میں کیمرے بھی لگائے جاتے تھے کہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، نہ ان تک کوئی فوڈ پہنچتا تھا، درد کی دوائی، ڈسپرین، کچھ بھی، محلے کا بالکل بائیکاٹ۔ تو اس طرح کے مصائب برداشت کر کے انہوں نے اپنی زندگی دے دی، اور ان کی ڈاکٹری رپورٹ جو میری والدہ کی اور میرے والد کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ہے وہ ہے کہ کاز ڈیتھ بیکاز آف ہنگر، بھوک کی وجہ سے موت۔ نہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ تھا، نہ بلڈ پریشر کا، صرف ان کی وینوں کو جب چیک کیا گیا تو تقریباً 13 دن سے ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی نہ روٹی، کچھ بھی نہیں تھا۔ قادیانی جو ہیں ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور میں بھی اس چیز کو الزام ہی سمجھتی تھی جب میں مختلف قسم کی دیواروں پہ یہ لکھا ہوا دیکھتی تھی کہ قادیانی جو ہے اسرائیل کے یار ہیں، غدار ہیں، غدار ہیں۔ تو میں سوچا کرتی تھی کہ یہ کون سے ایسے مولاناز کو حق ہے جو قادیانیوں کو ایسا کہے یا باقاعدہ طور پر دیواروں پر تحریر کر دے۔ تو بہت ہی ایک غصے کی سی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ لیکن بیلجیم میں جانے کے بعد، ان کے سسٹم کے اندر جانے کے بعد، ایک تبلیغی طور پہ ان کا کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ بالکل حقیقت اور حق اور سچ بات ہے، کیونکہ قادیانیوں کا ایک اعلیٰ سطح کا مرکز جو ہے وہ اسرائیل میں خود بنایا ہے، اور ادھر ان کا آنا جانا بھی ہے۔ اور 2014 میں باقاعدہ طور پر قادیانیوں نے چھوٹے چھوٹے ہر ایک کے کارڈز بنائے چپ کے ساتھ، جس میں آپ کی ہیلتھ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی عمر، آپ کیا کرتے ہیں، آپ پوری ایک بایوگرافی کے ساتھ، اور یہ انہوں نے اس نام پہ بنائے کہ یہ ہماری سیکورٹی کے طور پہ ہیں۔ لیکن وہ ایک قسم کا معاہدہ تھا اسرائیل کے ساتھ کہ ہم پاکستان کی طرف سے یہ والی کمیونٹی جو ہے وہ اتنی تعداد میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو میری یہ بات کا وہم اور یہ ایک غصہ اور نفرت یہ نکل گیا کہ یہ ایک الزام نہیں ہے، یہ حق اور سچ بات ہے۔ قادیانی جو ہیں وہ اسرائیل کے یار ہیں، اور یہ سچ ہے کہ قادیانیوں کو اسرائیل سے خاص قسم کی ایک انسیت ہے۔ ایک چیز جو میرے لیے اور بہت زیادہ قابل تکلیف تھی، اذیت کا باعث تھی، کہ جب بھی کوئی قادیانی مائیگریٹ کرتے ہیں پاکستان سے، یہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، سٹوری کریٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ مولاناز جو ہیں وہ ہمارے پیچھے چڑھ گئے، ہماری بچیوں کو خطرہ ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کو اس طرح سے ڈاؤن کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت
टेररिस्ट सा कंट्री लगता है देखने वाले को, जिसकी एक मिसाल ये है कि पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यूरोप में या दूसरे मुल्कों में, वो कादियानियों की वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने तक की नौबत में आ चुका है। मैं खलूसे दिल से सब कादियानियों को एक पैगाम देना चाहूंगी कि जब आप इस माहौल से निकलकर बहुत ही पुरसुकून जिंदगी की तरफ जाना चाहते हैं तो इस्लाम पे गौर व फिक्र करें, कुरान पे गौर व फिक्र करें। ये नहीं कि चंद आयात को आप बहस के लिए उठा लें, उस पे बहस करें और पूरे कुरान को आप वहां पे दबा रहने दें। ये तो काम मुनाफिकीन का था, कुफार का था जो वो करते थे। जरूर मेरा एक तहे दिल से पैगाम है कि मिर्जा कादियानी की किताबों को अपनी अकीदत का चश्मा और मोहब्बत का चश्मा उतार के पढ़िए, सच्चे दिल से पढ़िए। और हमारे लिए एक मशले राह है इरफान महमूद बर्क साहब, कोई किसी किस्म का भी सवाल हो तो वो आपकी जरूर रहनुमाई करेंगे और इज्जत के साथ आपके सर पे प्यार की और मोहब्बत की एक चादर भी रखेंगे जिसे आप कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकेंगे। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग अंधेरों में भटक रहे हैं, जिनको रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वो अपने तय सवाल करते हैं, अपने तय जवाब लेते हैं, उनको उनके लिए एक आसानी मुयस्सर करना कि वो भी इस नूर को पहचाने, इस हक को पहचाने और एक सच्चे सफर को जो जिंदगी में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी शफात का बायस बनेगा। और जिंदगी बहुत ही आसान है फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और मरना तो उससे भी आसान है शाने मुस्तफ़ा के साथ।